بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو لیسن چل رہے ہیں وہ ہیں اقسام المخارج کے۔ سب سے پہلے ہم نے الجوف کو دیکھا، پھر تھروٹ لیٹرز کو، الحلق کو، پھر المخارج اللسانی، اللسان، ٹنگ لیٹرز، اور آج جو ہم شروع کریں گے وہ ہے شفتان، لپس لیٹر۔ شفتین بھی ان کو بولتے ہیں اور شفتان بھی۔ المخارج الشفتان، اس میں جو لیٹر فرام لپس، اس میں جو حروف آ رہے ہیں وہ یہاں سے لپ ایریا سے یہ واو، با، فا اور میم، یہ لیٹرز ہیں جو کہ یہاں سے لپ ایریا سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ہم ان کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے لپس کو یوز کرتے ہیں، ہم اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں واو۔ اس میں جو لپس ہیں، وہ ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ بالکل گول ہو جاتے ہیں، یعنی ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو یہ جو واو ہے اس کو ہم نے واو مد، یعنی واو مدیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جوف میں، المخرج الجوف میں، وہاں سے اس سے الگ رکھنا ہے۔ وہ واو مدیہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس واو سے۔ یہ واو دوسری جو ہم ویسے پڑھتے ہیں وہ تو اس میں ہے ساکنہ، اور اس میں جو ہم حرکہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وا، وی، وو، اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ وی پروناؤنس اٹ ود دا راؤنڈ لپس، اس کو ہم ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرتے ہیں۔ پھر ہے میم۔ میم یہ جو لیٹر ہے یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہمارا لپ ایریا ہے، یہ دونوں جو لپس اوپر نیچے ہیں، یہ جو اس کا ڈرائی پارٹ ہے لپس کا، ڈرائی پارٹ آف دا لپس، یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے میم۔ یہ خود بھی آپ پروناؤنس کر کے دیکھیں، اس کو بول کے دیکھیں، تو جو ہمارے جو ہونٹ ہیں ان کا جو ڈرائی ایریا ہے وہاں سے اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے با۔ با جو ہے وہ مضبوط لیٹر ہے، اور یہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور اس میں یہ میم کی نسبت زیادہ زور سے اس میں ہونٹ ملائے جاتے ہیں، با، با اور میم۔ میم میں جو اندر کا جو ہمارا باہر کا ڈرائی پارٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور با میں جو ہمارا ویٹ پارٹ ہے، ویٹ پارٹ آف دا لپس جوائنٹ ٹوگیدر، وہاں سے یعنی یہ جب دونوں ملتے ہیں ہمارے اوپر نیچے کے ہونٹ اور اس کا جو ویٹ پارٹ ہے وہ جب آپس میں ملتا ہے تو با، با ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے فا۔ فا جو ہے یہ سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے اندر والے حصے پر لگتا ہے۔ یہ جو ہمارے اپر ٹیتھ ہیں، یہ اپر ٹیتھ ٹچ دا لوور لپ، یہ اس کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں نیچے والے ہونٹ کو، تو پھر فا ادا ہوتا ہے، فا، فا۔ تو یہ لائٹ لیٹر ہے، با بھی لائٹ ہے، میم بھی لائٹ ہے، اور واو بھی لائٹ ہے۔ یہ سارے لائٹ لیٹرز ہیں، اس میں کوئی بھی ہیوی نہیں ہے۔ ہیوی لیٹرز کو ہم الگ سے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ لپس لیٹر کے بعد اب جو نیکسٹ ہمارے پاس جو مخرج آ رہا ہے وہ ہے الخیشوم۔
اب ہم اس کو دیکھیں گے، المخرج الخیشوم یعنی نیزلائزیشن، غنہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس میں الخیشوم میں ناک کا جو اوپر والا ہمارا یہ جو ہے نا بون والا حصہ، ہڈی والا حصہ، یہ اس کو ناک کا بانسا بولتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی مخرج نہیں ہے، یعنی یہ اس کا یہاں سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی مخرج نہیں ہے، یہ نون اور میم کو غنہ کے لیے جو ہے استعمال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس میں نون اور میم کا غنہ ہوتا ہے، یعنی ہم نون اور غنہ کی آواز کو، نون اور میم کے غنہ کی آواز کو ہم یہاں پر ٹھہراتے ہیں۔ غنہ کو ناک میں ٹھہرانے کا نام جو ہے وہ یہ ہے۔ جیسے یہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ جو آگے کا سافٹ پارٹ ہے اور یہ پیچھے کا جو ہارڈ پارٹ ہے، یہاں سے یہ نون اور میم کا مخرج ہے، اور اس میں یہ غنہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی میں زبان کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں زبان استعمال نہیں ہوتی، اور غنہ میں ہمیں پتہ ہے کہ 2 لیٹرز آتے ہیں، یہ نون اور میم، اور اسی طرح سے نون اور میم جب شد کے ساتھ ہوں گے، غنہ کی جو مقدار ہے وہ 2 کاؤنٹس کے برابر ہے، نون کی بھی اور میم کی بھی، جیسے منا، انا، مما، تو اس کو ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ مخارج جو ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، جس میں ہم نے ان سب کو دیکھ لیا، یعنی کون کون سے مخارج جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم نے جوف، پھر حلقی، پھر لسانی، اور آج ہم نے شفتان اور الخیشوم، یہ 5 مخارج ہم نے دیکھ لیے، اور ان سے جو جو لیٹرز ادا ہو رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم ایک دفعہ پورے جو حروف ہیں ہمارے پاس، الفابیٹس آتے ہیں عربک کے، وہ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں سے ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اور سارے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں سے ہیوی لیٹرز کو دیکھیں گے کہ اس میں سے ہیوی کون کون سے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے پڑھ لیتے ہیں سارے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہیوی کون سے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ثال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ دونوں جو آخر والی یا ہیں، یہ دونوں یا ہی پڑھی جائیں گی۔ ابھی ہم نے سارے حروف تہجی جو تھے وہ سارے ادا کیے ہیں، اس میں سے ہم نے کچھ جو حروف ہیں وہ ان کو موٹا پڑھا تھا، ہیوی پڑھا تھا، ان کو مخفم حروف بھی کہتے ہیں، اور حروف المستعلیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں تھوڑے سے نام ان کو ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو ہیوی لیٹرز یا موٹے حروف جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا وہ ہے خا، اور پھر اس کے بعد خا، اور پھر صاد، ضاد، طا، ظا، اور یہ قاف، یہ جو ہیں یہ، اور غین، یہ جو ہیں یہ ہیوی لیٹرز ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ ہمارے پاس
جب بھی آتے ہیں تو یہ زبان کی جو جڑ ہے وہ پیچھے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو ود فل ماؤتھ، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں جیسے ہوا سی بھر جاتی ہے نا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، اور ان کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آگے ہم پڑھیں گے جو را ہے، را اور لام، را اور لام۔ را میں جب ہمارے پاس آئے گا، یہ بھی ایک الگ سے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ را کے رولز میں۔ را میں اگر زبر آ جائے یا پھر را میں پیش آ جائے تو را جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہیوی ادا کیا جاتا ہے اور اس کو ہم ہیوی کرتے ہیں۔ اور اگر را جو ہے وہ زیر کے ساتھ آ رہی ہے تو پھر اس کو ہم لائٹ پڑھتے ہیں، یعنی اس کو پھر باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا نہیں کیا جاتا۔ یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ یہ را کا جو ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہیوی لیٹرز۔ اس میں یعنی ہم 8 اور 9 یہ را اور لام کو اس میں شامل نہیں کرتے، یہ دونوں جو ہیں وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ را میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ را جو ہے وہ ہیوی ہوگی جب اس کے اوپر زبر آئے گا یا اس کے اوپر پیش آئے گی، اس کے نیچے زیر آ جائے را کے نیچے تو وہ لائٹ ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لام جو ہے وہ صرف لفظ اللہ، جو اللہ کا ورڈ ہے اور اس کے اندر جو لام ہے، یہاں پر لام جو ہے وہ ہیوی ادا کیا جاتا ہے۔ ادروائز جتنا بھی جو لام آئے گا وہ ہم اس کو لائٹ ہی پڑھیں گے، اس کو ہم ہیوی نہیں کریں گے۔ صرف اللہ کے ورڈ میں اللہ اللہ جب آئے گا تو ہم لام کو ہیوی کریں گے، اور اس کو بولتے ہیں لفظ جلالہ۔ لفظ جلالہ میں جو ہے وہ جو لام آتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، اور ویسے جو لام آئے گا وہ لائٹ ہوگا، وہ ہیوی نہیں ہوگا، اس کو ہم ہیوی نہیں کرتے ہوتے۔ انہی ہیوی لیٹرز کو ہم الگ سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، تو یہ جو ہے وہ الگ سے ان کو اس طرح سے لکھ کے پاس رکھا جا سکتا ہے، یا جو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیٹرز کسی بھی بک پہ، قاعدے پہ، تو ان کو سرکل کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے تاکہ یاد رہے کہ یہ ہمارے پاس ہیوی لیٹر ہوں گے، اور جب ہم ان کو ادا کریں گے، جب ہم ان کو قرآن میں پڑھیں گے تو ان کو جو ہے وہ موٹا ہی ادا کیا جاتا ہے، موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ سے را اور لام، ان کے بھی ایکسیپشنز بتا دیے ہیں کہ کہاں کہاں یہ ہیوی ہوتے ہیں اور کہاں کہاں یہ لائٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بعد میں ان کو جب اس میں پڑھا جاتا ہے تلاوت کے دوران تو اس کا پھر دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ جی آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا ہی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔